بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج ہمارا دہرائی کا دوسرا دن ہے اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شعری اصطلاحات کا، اور ہمارا جو ذیلی عنوان ہے یعنی جن شعری اصطلاحات کا آج ہم جائزہ لیں گے وہ ہے مطلع اور مقطع۔ کل جس طرح سے دہرائی میں ہم زیادہ گرامر کا کام کر رہے ہیں، کل بھی ہم نے کنایا کیا تھا، آج ہم کا جائزہ لیں گے۔ اور ہمارے جو مقاصد ہیں آج کے سبق وہ یہ ہیں کہ سبق کے اختتام تک آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ مطلع کی بھی پہچان یعنی اس کی تعریف اور پہچان مثال دے کر واضح کر سکیں، اور اسی طرح مقطع کی بھی تعریف اس کی مثالوں سے آپ واضح بھی کر سکیں اور ان سے متعارف بھی ہو سکیں۔ اچھا بچوں، پیپر میں عموماً یہ سوال اس طرح سے بھی آتا ہے کہ مطلع کی تعریف مثال دے کر واضح کریں، یا اسی طرح سے مقطع کی تعریف بیان کریں اور ساتھ مثال بھی استعمال کیجیے۔ لیکن یہ سوال اس طرح سے بھی آتا ہے کہ مطلع اور مقطع میں فرق مثالیں دے کر واضح کریں۔ تو میں آپ کو آج اس طرح سے کرواؤں گی کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ ہم مطلع اور مقطع کی تعریف ساتھ ساتھ دیکھیں گے تاکہ آپ کو اس کا فرق پتہ چلے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے بیٹے شروع کرتے ہیں آج کا کام۔ اچھا جی، اب مطلع جو ہے اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ مطلع مطلب طلوع ہونا، جہاں سے نکل رہی ہے کوئی چیز، ٹھیک ہے؟ عموماً جیسے سورج نکلتا ہے نا، طلوع ہوتا ہے، تو مطلع مطلب اس کے لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ یا نکلنا۔ اور شاعری کی اصطلاح میں بیٹے جو یا اس کے جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ کیا ہے کہ غزل یا قصیدہ، ٹھیک ہے؟ اس کا وہ شعر ہوتا ہے یعنی جو پہلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، یعنی پہلے مصرے میں بھی قافیہ اور ردیف موجود ہوگا، دوسرے مصرے میں بھی قافیہ ردیف ہوگا۔ اگر دونوں مصرے میں قافیہ ردیف نہ ہو تو وہ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر کہلائے گا، مطلع نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح سے جو مقطع ہے اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ اس کے الٹ ہے، یہ نکلنے کی جگہ وہ قطع کرنا، مقطع قطع کرنا یعنی کاٹنا، ختم کرنا، یہ اس کے لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ یہ غزل کا وہ آخری شعر ہے جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا۔ تخلص آپ نے اتنے شعراء کو پڑھا، جیسے آتش، ابھی شاعروں کے لطیفے میں آپ نے بہت سارے نام پڑھے تھے، میر، مرزا، غالب، سودا، ناسخ، آتش، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے اور بہت سارے بیٹا شعراء ہیں، شیفتہ، مومن۔ اب یعنی جنہوں نے اپنی غزل کے آخر میں اپنا تخلص استعمال کیا، یعنی تخلص آپ کو پتہ نا جو شاعرانہ نام جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں، اگر آخری شعر میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا تو وہ غزل کا آخری شعر کہلائے گا، تخلص نہیں، یعنی کہ تخلص نہیں یعنی وہ مقطع نہیں کہلائے گا، وہ صرف غزل کا آخری شعر ہوگا۔ دیکھیے کہ اگر مطلع میں دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف نہیں ہوتے تو وہ قصیدے یا غزل کا پہلا شعر کہلائے گا، وہ مطلع نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح سے مقطع میں اگر شاعر نے اپنا تخلص اس میں استعمال نہیں کیا تو وہ بھی غزل کا آخری شعر ہوگا، وہ مقطع نہیں ہوگا۔ اب ہم اس کی شاعرانہ مثالیں دیکھتے ہیں بیٹے کہ شعراء نے اس کو استعمال کیسے کیا، مطلع اور مقطع ہوتا کیا ہے۔ اچھا جی، اب یہ کچھ اشعار ایسے ہیں جو مطلع کے ہیں اور کچھ ایسے جس میں جو مقطع کے جس میں تخلص استعمال ہوئے، ٹھیک ہے؟ اب مطلع کیا ہے؟ یہ غزل کے پہلے اشعار ہیں۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ دوسرا مطلع ہے جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ تیسرا مطلع ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اب یہ دیکھیں جو پہلا مطلع ہے اس کے دونوں مصروں میں صدا اور دعا، یہ دونوں کیا ہیں؟ قافیے، اور کر چلے دونوں میں کیا ہے؟ ردیف، یعنی دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف کا استعمال ہے۔ اسی طرح دوسرے شعر میں قدم ارم قافیے اور دیکھتے ہیں ردیف۔ تیسرے شعر میں ہوا دوا، یہ دونوں کیا ہیں؟ قافیے، اور کرے کوئی یہ کیا ہے؟ ردیف۔ اسی طرح سے بیٹے اب مطلع کی جانب آ جائیے۔ مطلع کے اشعار ہیں کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے،
دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ اب یہ تینوں جو اشعار ہیں اس میں آپ دیکھیے یہ مقطع ہے، ایک مقطع کیسے پہچان ہوگی؟ پہلے شعر میں مومن خان مومن، ٹھیک ہے، یہ شاعر ہیں، تخلص یہ تخلص کے اوپر علامت ہوتی ہے مومن کے اوپر، یہ دیکھیں تو یہ مقطع ہے۔ دوسرے میں اقبال مقطع، تیسرے میں بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے تو ظفر ان کا تخلص ہے۔ تو بیٹے اس طرح سے یہ آپ نے پہچان کر لی ہے۔ تو اب ہم لیتے ہیں گھر کا کام۔ اچھا بچوں، گھر کا کام نوٹ کر لیجئے، آپ نے مطلع اور مقطع کی تعریف بیان کرنی ہے۔ بیٹے یہ آپ کی جو پہلی غزل ہے میر تقی میر کی، اس کی مشق کے آخر میں یہ دونوں ٹاپکس اس میں عنوان جو ہیں مطلع اور مقطع کے موجود ہیں، آپ نے اس میں سے اس کو یاد کرنا ہے، اس کی پہچان کرنی ہے، اس کے اشعار یاد کرنے ہیں، پھر ان کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا فرق کیا ہے بنیادی طور پہ، آپ چاہیں تو الگ الگ بھی لکھ سکتے ہیں، چاہے تو اسی طرح درمیان میں لائن لگا کر لکھ سکتے ہیں۔ اشعار کم از کم آپ کو ایک یا دو اشعار تو آپ دونوں کی یاد کر لیجیے نا، ٹھیک ہے؟ اور اشعار ہمیشہ درست لکھنے ہیں۔ یہ بہت مشہور کلاسیکی شعراء کے اشعار ہیں، اگر آپ نے اس کو کوئی بھی لفظ اس کا آگے پیچھے کر دیا تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ پورا شعر غلط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے مطلع اور مقطع کی تعریف اور فرق مثالیں دے کر واضح کرنا ہے۔ بچوں امید ہے آپ کا آج کا سبق جو ہے اس کی ہماری ٹھیک سے دہرائی ہو گئی ہوگی، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔